غزہ میں یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد اسرائیل میں احتجاج اور ہڑتال۔ روس کا یوکرین کے 150 سے زائد ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ بحیرہ جنوبی چین پر یورپی یونین کے بیان پر بیجنگ کی تنقید۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ غزہ میں 6 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ملنے کے بعد اسرائیل کی حکومت کے خلاف اتوار کو ہونے والے احتجاج کے بعد پیر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ احتجاج میں شریک مظاہرین وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی اتحادی حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ فوری طور پر جنگ بندی کا معاہدہ کرے تاکہ باقی ماندہ یرغمالیوں کی واپسی ممکن ہو سکے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیل میں تل ابیب، یروشلم سمیت بیشتر بڑے شہروں میں اتوار گئے احتجاج کیا گیا۔ تل ابیب میں احتجاجی ریلی اسرائیل کے فوجی ہیڈ کوارٹر کے سامنے ہوئی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کو اہم شاہراہوں سے ہٹانے کے لیے کئی افراد کو حراست میں بھی لیا۔ اتوار کو اسرائیل کی فوج کو جنوبی غزہ میں ایک سرنگ سے 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملی تھیں۔ فوج نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان افراد کو سیکیورٹی اہلکاروں کے پہنچنے سے کچھ دیر قبل فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ ادھر اسرائیل کی لیبر یونین نے پیر کو ملک بھر میں ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ ہڑتال حکومت کی یرغمالیوں کی واپسی کو ممکن بنانے میں ناکامی پر کی جا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 آپ سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ روس نے یوکرین کے 150 سے زیادہ ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان میں سے 40 کو روسی علاقے کرسک میں مار گرایا گیا ہے، جہاں حالیہ ہفتوں میں یوکرین نے سب سے بڑی فوجی کارروائی کی ہے۔ دوسری جانب یوکرین نے روس کے اندر ڈرون حملوں کے ذریعے جنگ کے فرنٹ لائن کو وسیع کر دیا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملوں میں کمی لانے کے لیے یوکرین نے ریفائنریز اور تیل کے ذخیروں کو نشانہ بنانے کے لیے روسی سرزمین پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ ماسکو کے میئر کا کہنا ہے کہ شہر پر گرائے گئے 2 ڈرون میں سے ایک کا ملبہ گرنے سے ایک آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی۔ روس کے انتہائی مشرق میں واقع ایک جزیرہ نما علاقے میں ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا اور اس پر سوار عملے سمیت تمام 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے زیادہ تر افراد سیاح تھے۔ روس کے سرکاری میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر کا ملبہ روس کے مشرقی علاقے سے ملا ہے اور اب تک 17 افراد کی لاشیں بھی مل گئی ہیں۔ روس کے سرکاری میڈیا کے مطابق تباہ ہونے والا Mi-8 ہیلی کاپٹر تھا جو طے شدہ وقت کے مطابق اپنی منزل پر نہیں پہنچا تھا۔ روسی حکام نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ چین نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ بحیرہ جنوبی چین کے معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے محتاط رہے۔ چین کی طرف سے یہ بیان ہفتے کے اواخر میں بحیرہ جنوبی چین میں فلپائن اور چین کے بحری جہازوں کے درمیان تصادم کے واقعے پر یورپی یونین کی تبصرے کے بعد سامنے آیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے پیر کو کہا ہے کہ یورپی یونین بحیرہ جنوبی چین کے تنازع میں فریق نہیں ہے، اس لیے اس معاملے پر اسے تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی یہ یورپی یونین کے مفاد میں ہے۔ ہفتے کو بحیرہ جنوبی چین کے متنازع علاقے میں چین اور فلپائن کے کوسٹ گارڈز کے جہازوں کے درمیان تصادم ہوا تھا، جس کے بعد یورپی یونین نے فلپائن کے سمندری آپریشنز کے خلاف چینی کوسٹ گارڈز کی کارروائی کی مذمت کی تھی، جو یورپی یونین کے مطابق آزادانہ سمندری نقل و حرکت کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ ترکی میں آوارہ کتوں کو ختم کرنے کے لیے منظور ہونے والے متنازع قانون کے خلاف ہزاروں افراد نے اتوار کو استنبول میں احتجاج کیا ہے۔ قانون کے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ قانون آوارہ کتوں کو ہلاک کرنے کا باعث بنے گا۔ گزشتہ ماہ ترکی کے قانون سازوں نے عوام کے حفاظتی خدشات کے پیش نظر ترکی کی سڑکوں سے آوارہ کتوں کو ختم کرنے کے لیے ایک قانون کی منظوری دی تھی۔ جانوروں کے تحفظ کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ اس قانون سے بڑے پیمانے پر آوارہ کتوں کو ہلاک کرنے کا جواز مل جائے گا۔ ادھر صدر رجب طیب اردوان یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں آوارہ پھرنے والے کتوں کے معاملے سے نمٹنے کے لیے قانون ضروری ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔